السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس جرسی سے رابطے میں۔ تھم نیل سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے ٹاپ پہ تھم نیل جو ہے کہ عمران خان کو نہ ہی نسلی دشمن ملے اور نہ ہی کوئی نسلی دوست ملا۔ یس، یہ بات بڑی ٹرو ہے کہ یہ گانڈا ٹائپ، زرداری ٹائپ، کونڈم شونڈم فضلہ، یہ سارے گندے لوگ اس کا سٹینڈرڈ ہی نہیں تھے۔ پرنسپلز یا آئیڈیلز عمران خان جو پروجیکٹ کر رہا تھا، اسی طرح میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ عمران خان کاش ہمارے جیسے بندے، میں خود کو چلے نہیں کہتا، آئی کین نیم 100 پیپل بیٹر دین می who could have been included، لائک ہمارے وہ ایک بیوروکریٹ تھے ریٹائر ہوئے، اور کافی سارے ان کا میں نے اکثر تذکرہ کیا، بٹ نو ون ایور بادرڈ کہ ان کو استعمال کیا جائے۔ کرپٹ ٹو دا کور، باجوے کی بات مانی گئی، فوجیوں کو لایا گیا، کوئی ضرورت نہیں تھی سی پیک کا چیف عاصم باجوہ کو لگانے کی۔ اب آج وہی احمد نورانی آپ کو ڈیفرنٹ بیچارہ کر رہا ہے۔ بیچارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے عاصم باجوہ کو ننگا کیا تھا، آپ نے بدلا نہیں اسے، لیکن نورانی کی پھر بھی ہمت ہے، اس میں ظرف ہے کہ وہ آپ کی سپورٹ کر رہا ہے، گو کہ اس کی بیوی کو ISI والے دوڑا کے لے گئے، اس وجہ سے وہ تو خیر کر رہا ہے۔ خواجہ شمائل وہ آفیسر ہیں جن کا میں آپ کو ابھی تذکرہ کر رہا تھا۔ دوسری خبر اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے کا میں نے کل بھی بتایا تھا، ایکچولی مجھے پاکستان سے ایک شخص نے آڈیو میسیج کیا تھا کوئی مہینہ پہلے کہ سر آپ کا بڑا اچھا ہوا مشورہ، میں نے بچوں کو اسکول سے نکال لیا، الحمدللہ پیسے بھی بچ گئے اور بہت کچھ بچ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس حرام کی کمائی بہت آ جاتی ہے، فرض کریں ایسے خاندان جو کہ 1 کروڑ مہینے کا کما رہے ہیں، دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ فلدی النور ایک سکول کھلا تھا، فروبلز تھا، یہ سارے سکول فیسوں کے حساب سے یہ ریٹ بڑھاتے تھے، گرامر سٹارٹ ہوا، اب اس کی سب سے زیادہ گڈ لرننگ سکول کیا ہے، 2 لاکھ فیس ہے، 1 لاکھ ٹیوشن کے لیے وہ لیتے ہیں، 3 لاکھ مہینہ، شاید اس کے بائی بھی لونڈے لپاڑے ہوں۔ اسی طرح پیرنٹس کا قصور ہے، پیرنٹس آر ریسپانسبل، غلط تربیت دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں آگے جا کے ایک کتاب کے تذکرے سے یہ ویلاگ کنکلوڈ کروں گا، میں بتاؤں گا کہ کیا معاملات ہیں۔ اچھا جی، تھرڈ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں زی کا اور بائیڈن کا، ایکچولی دونوں ہی چائنا اور US اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے، نیوکلیئر وار تو بہت زیادہ پریشانی ہے، دونوں ٹریڈ پہ اپنے دندے اڑا رہے ہیں۔ تو سین فرانسسکو سمٹ جو ان سے ہے، میں نے اس پہ 2-3 دن پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، اور نیو یارک ٹائمز کی میں نے خبر آپ کو بتائی تھی کہ یہ دونوں مل رہے ہیں، کوئی کولنگ ڈاؤن ایفرٹس ہیں۔ پیسیفک ایکچولی کانفرنس تھی، پیسیفک سمٹ تھا، کیونکہ یہ پیسیفک سی میں چائنا کا کافی سارا ایکشن ہے، اٹلانٹک میں امریکہ کافی کنگ ہے ایسٹ کوسٹ کی وجہ سے، اور چائنا پیسیفک کی اپنی ایسٹ کوسٹ کی وجہ سے بڑا ادھر لیڈر بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صدر کی میں نے کہا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب صاحب صدر ہی کیا گانڈے کو حلف دیں گے۔ گانڈے کا بس یہی ہے، گانڈا ٹریڈ ادھر گیا، کامرس اینڈ ٹریڈ میں، گانے نے کہا تسی بھی امیر ہو، ایک لٹ آ گئی ہے، امریکہ تو پیسے آن گے، کوئی پوچھیا نہیں جائے گا انڈسٹری لان لئی، ٹھیک ہے نا جی، انڈسٹری لان لئی بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ واہ جی واہ، کمال ہے۔ ایک تو یہ پتہ نہیں کون مشینیں صبح صبح چلانی شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں ان پکچر سیٹنگز میں ہی ویلاگ کرنا چاہتا ہوتا ہوں، اور میں ٹوٹیاں ٹاٹیاں نہیں، آئی کانٹ یہ ٹوٹیاں ٹاٹیاں لگا کے میں ویلاگ نہیں کر سکتا، میری خیر آواز بہت بلند ہے۔ اچھا، تو وہ گانڈا جی ٹریول کرتے پھر رہے ہیں ہر جگہ، گانڈا جی سیالکوٹ گئے، نواز گانڈا جی ادھر گئے، گانڈا جی کی آپ یاد رکھنا ٹوئی میں بم پھاڑے گا GH کی، آپ یاد رکھنا یہ ہوگا جب آپ کی اپنی باری آتی ہے نا جان کی، آپ دوسرے، اتنا لالچ ہے گانڈا جی مریم کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم، پاور، طاقت اور ان بدماشیوں کا۔
اندازہ لگائیں آپ یہ کس حد تک یہ گند میں مبتلا ہو سکتے. ایک اور خبر اسامہ کے لیٹر کی ہے ٹو آن لائن ملین آف ویورز نے دیکھا. وہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے ایکچولی. وہ ویڈیو یاشر ایک جرنلسٹ ہے جس نے ایکس پہ کیری کی. ٹک ٹاک کی ویڈیو تھی. اب ٹک ٹاک نے وہ ریموو کر دیا ہے. ٹک ٹاک پہ اس کو اتنی رسپانس نہیں ملی تھی اس لیٹر کو. بٹ وین اٹ کیم آن ایکس, کیونکہ ایکس پہ بہت زیادہ ویورز ہیں, ایکس پہ تماشا زیادہ ہو رہا ہے, تو یاشر ایک جرنلسٹ نے پک اٹ اپ آن ایکس اور اس نے ملینز آف ویوز لیے, کیونکہ امریکہ کو اسامہ نے اچھا لتوڑا ہوا تھا, امریکہ کی ہپوکریسی بتائی ہوئی تھی, تو وہ بہت سارے ملینز آف لوگوں نے دیکھا. تو وہ ایک اس میں ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے. اب میں آتا ہوں اپنی جو کور, اپنی جو بیسک فلاسفی والی نیوز ہیں, اس میں سٹارٹ کروں گا ایک لیٹر سے جو بہت اچھا ایک بندے نے دیا ہے. آئی ریئلی لائکڈ اٹ. اور لیٹر مجھے اپنا ای میل تو نہیں, مجھے اس نے میسج کیا ہے, ہمارے گروپ میں وہ ہے, اور میں وہ میسج آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ میسج ہے: حکمت کبھی بھی ہجوم کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ ان چند لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اسے تلاش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ الہی سچائی کا علم ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, دوسروں سے گفتگو کر سکتے ہیں, یا یہاں تک کہ سنا بھی سکتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جس کا تجربہ آپ کو تنہا کرنا چاہیے. یہ ایک فیلنگ ہے جس میں ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. میں بہت ہی سمپل کر کے کوشش کرتا ہوں اس کو بتانے کی, لیکن میں بھی گیٹ شارٹ آف ورڈز, جیسے نفس کا ہے. اب نفس کا کوئی انگلش ٹرانسلیشن نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اس نے, اب آپ مٹیریلزم کی بڑی بات کرتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. کل میں ایک لیٹر لکھنا تھا, انہوں نے کہا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھائیں, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اب کیا ہوا ہے کہ میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری ایگزسٹنس میں کہاں آتی ہے؟ جو جوزف لائڈیو نے کہا ہے کہ 4 ریالمز آف ایگزسٹنس, جس میں باڈی, یہ جو ہمارا کنٹینر ہے, جس میں نیورونز, جو یہ ہمارا نروس سسٹم ہے, جس میں کوگنیٹو ایبلٹیز, مینٹل پروسیسنگ اور کانشسنس, یہ روحانی معاملات جون سے ہیں, شعور مقدس ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ادھر کدھر سے آتی ہے؟ کوئی رول ہی نہیں ہے ہمارا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیا کام؟ یہ ریلیونٹ ہو جانی ہے. یہ صرف آپ لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کے لیے بل گیٹس کی سازش ہے یا ایلون مسک کی سازش ہے. ادروائز اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے بالکل بھی. لیٹ می ٹیل یو, ٹھیک ہے جی. پھر میں اپنا وہ کر رہا تھا, اس میں میں آپ کو بتا رہا تھا ایک, ہاں یس, جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ آج میں جس پہ کہ کچھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, پھر بھی میں اس پہ بعد میں بھی کروں گا. دس از اگین ہیز کم فرام دا بلائنڈ پرسن, اور بلائنڈ پرسن کا میں نام نہیں بتاتا, بیچارے کو طاری نہ لیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ آ گئی. کل بھی پاکستان سے کسی نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا نظر صاحب میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. تو یہ بلائنڈ پرسن نے مجھے گفٹ کی ہے یہ کتاب, اور میں واقعی بڑا امپریس ہوا ہوں. یہ کتاب جو ہے, یہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ نے یہ کتاب چھاپی, اور یہ کتاب ہے دیر آر ریئلسٹک الٹرنیٹیوز, ٹھیک ہے جی. اور یہ کتاب جین شارپ کی ایک اور کتاب تھی جو نہیں مل سکی تھی مجھے, اور اس نے کہا سر میں یہ الٹرنیٹیو, یہ صرف 50 صفحوں کی ہے, بیچارے نے مجھے PDF پہ بھجوائی. دیکھیں بالکل میں دیکھ رہا تھا, بالکل وہی باتیں جو میں آپ سے کرتا ہوں, ایگزیکٹلی وہی باتیں جو میں کہتا ہوں کہ لیڈر لیس انقلاب آتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور میں حیران ہوں کہ
میں اس میں سے کچھ اقتباسات جو مجھے بڑے پسند آئے. اس نے کہا اس میں 147 سر طریقے ہیں کہ کیسے تحریکیں یا کیسے ریوولٹ نان وائلنٹ کیا جا سکتا ہے, اور ہسٹری نے پروو کیا ہے کہ ریوولٹس نان وائلنٹ رہے ہیں. تو میں اس سے ریلیٹڈ کچھ تھوڑے سے معاملات آپ کو پڑھ کے اور سمجھا دیتا ہوں. From the late 18th century through the 20th century, the technique of non-violent action was widely used in highly diverse conflicts: colonial rebellions, international political and economic conflicts, religious conflicts, and anti-slavery resistance. This technique has been aimed to secure workers' right to organize, women's right, universal manhood suffrage, and women's suffrage. This type of struggle has been used to gain national independence. States بھی اسی پہ بنی تھیں, لوگ اکٹھے ہوئے تھے. یہ جیسے پاکستان بھی محمد علی جناح کا, یہ نان وائلنٹ تھی اسٹرگلز, یہ ساری جلسے جلوس. اور جیسے یہ روزہ پاک نے یہ سیٹ والا مسئلہ بسوں میں حل کیا, لیبر, یہ وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ 90% تو نان وائلنٹ طریقے سے ہوتی ہیں. وائلنٹ سے تو الیگزینڈر کو ایرسٹوٹل نے تنوایا تھا. Cases of the use of this technique early in the 20th century included major elements of the Russian 1905 revolution, 1905 کا revolution. Even پھر اس نے کہا Chinese boycott of Japanese products occurred in 1908, 1915 and 1919. Germans used non-violent action against the Kappers in 1920 and against the French and Belgian occupation of the Ruhr in 23. In the 20s and 30s, Indian nationalists used non-violent action in یہ گاندھی کی تحریک کا اس نے تذکرہ کیا ہوا ہے. پھر اس نے کود ڈیٹس کا کہا ہوا ہے. اس نے مسکنسیپشن بتائے ہیں جو میں اکثر لوگوں کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں. جین شارپ نے یہ بتائے ہیں, کتاب ہے الٹرنیٹیوز پر, اور یہ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ نے کی ہے. حضرات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ جو چومے چاٹے لیڈروں کے کرتے پھرتے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیڈر لیس انقلاب اصل میں انقلاب ہوتا ہے, کرسمیٹک لیڈر نہیں چاہیے ہوتے. اس نے مسکنسیپشنز بتائے ہیں. It is widely believed that violence always works quickly and non-violent struggle always takes very long. Both of these beliefs are false. یہ بالکل غلط ہے. آج 1,00,000 لوگ اڈیالہ جیل کے سامنے اکٹھے ہو جائیں, عمران رات سے پہلے نہ ریلیز ہو جائے, میرا نام بدل دینا جناب. اچھا, پھر نان وائلنٹ اسٹرگل از آفن بلیوڈ ٹو بی ویک, بٹ ان فیکٹ اٹ کین بی ویری پاورفل. اٹ کین پیرالائز اینڈ ایون ڈس انٹیگریٹ اے ریپریسو رجیم, کیونکہ اس میں تعداد بہت زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے. اسلحے سے تو آپ اندر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ جیسے انہوں نے 9 مئی کو آپ کو خام خواہ پکڑ لیا, تن لیا, انہوں نے کریٹ کیا تھا 9 مئی. نان وائلنٹ اسٹرگل ڈز ناٹ نیڈ اے کرسمیٹک لیڈر. یہ نظر صاحب نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا. آج کتاب سے وہ نبینے نے جو بھیجی ہے نا, آج کتاب سے وہ ثابت میں کر رہا ہوں. ایک جین شاپ بہت اچھے رائٹر ہیں انقلابی, جس نے یہ لکھا ہے, اس کو ایک کرسمیٹک لیڈر نہیں چاہیے ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہا ہے میری موومنٹ جوائن کریں جس میں پاکستان ہمارا موومنٹ, کوئی لیڈر نہیں ہوگا. میرے ساتھ 1,00,000 لوگ رجسٹر ہو جائیں انٹرنیٹ پہ, اکٹھے ہو جائیں, ایک وقت میں ایک ہم رسپانس دے دیں. کل ہٹایا نا انہوں نے اسامہ کا لیٹر, پھٹ گئی نا ان کی. اتنا پاورفل ہے سوشل میڈیا, آپ ڈر رہے ہیں. پھر نان وائلنٹ اسٹرگل از اے کراس کلچرل فینومینا. یہ ہر کلچر میں آ جاتا ہے, سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. سانو جی روٹی نہیں مل رہی, شیعہ بھی اکٹھا ہو جائے گا, سنی بھی اکٹھا ہو جائے گا, سارا اکٹھا ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. اگر جس طرح اورنگزیب بٹ لنڈن سے کہتا ہے کہ اسلحہ خریدو اور اسلحہ لے کے ادھر پاکستان پہنچو, اس پہ وہ سارے اکٹھے نہیں ہوں گے, اس پہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اچھا, پھر نان وائلنٹ اسٹرگل ڈز ناٹ ریکوائر اینی ریلیجس بلیفس, آلدو ایٹ ٹائمز اٹ ہیز بین پریکٹسڈ ود ریلیجس موٹیوز. ریلیجس بلیف نہیں اس میں چاہیے ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے تنگ آمد بجنگ آمد جناب صاحب, یہ ہوتا ہے سلسلہ. اچھا, although at times it has been practiced with religious motives. Non-violent struggle is not the same as religious or ethical principled non-violence, but a very different phenomena. This distinction must be made clear and not downplayed. اور بابا یہ کلیئر کریں, یہ جون سا ہے, یہ عجیب و غریب قسم کا فنومینا ہے.
جس میں آپ کوئی پرنسپلڈ نان وائلنس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. Although it is still widely believed that this technique can succeed only against humanitarian and democratic opponents, it has at times been successful against brutal regimes and dictatorships, including Nazi and communist ones. دیکھیں, اگر فلسطینی نقل مکانی نہ کرتے تو فلسطینی جیت جاتے. بہت سارے پولش لوگوں نے ورلڈ وار 2 میں پولینڈ والوں نے نقل مکانی نہیں کی تھی. یس, نان وائلنٹ تھا, مار دیں جی سارے فلسطینیوں کو بمباری سے, یا سارے فلسطینی کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کہ ہم چڑھائی کر دیتے ہیں اسرائیل پہ. ان کی تعداد زیادہ ہے. اب یہ ادھر آ کے مسئلہ ہوا ہے. اچھا, نازی اور کمیونسٹ رجیمز کا بھی اس نے ایگزامپل دیا ہے کہ انہوں نے چڑھائی کی. It is said by some persons and groups that non-violent struggle only succeeds by melting the hearts of the oppressors. However, it has been coercive and even destroyed extreme dictatorships. یہ ان کے دل مائل نہیں کرتے ہیں, ہارٹ میلٹ نہیں کرتے ہیں. منیر مستری, گانڈا, کونڈم, فضلانڈو, ان کنجروں کے تو دل ہی نہیں ہے, حرامزادوں کے دل میلٹ نہیں کرتے ہیں جناب صاحب. وہ مائٹ سے, نمبر سے. دیکھیں نا کتنا اچھا میں نے ایگزامپل اس میں سلائیڈ میں لگایا ہے. کیوں ٹک ٹاک سے وہ اٹھایا اوباما کا لیٹر, وہ اسامہ کا, فیس اٹ, برداشت کریں وہ لیٹر, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیز ہے جناب صاحب جس کو یہ کر رہے ہیں. پھر اس نے کوئی اسپیکٹرمز بتائے ہیں کہ اس میں although the ways of non-violent struggle works differ widely, certain non-violent, but not in everyone, identify 2 crucial special processes اس نے کہا ہے. حالانکہ کہتا ہے کئی جگہ وہ ڈفرینٹلی کرتی ہے. an ability to defy and at times to reverse the effects of repression. ڈیفائی کرنا, جیسے وہ نان سول اوبیڈینس تھی کہ بل نہیں دینے. ڈیفائی کرنا اپریسر کو, گانڈے شانڈے کا بائیکاٹ ان کتوں کا. ان کو تو یہ فہد جیسے چمچے چماٹے, متی اللہ جیسے, قاضی فائزہ جیسے. سیکنڈ, an ability to undermine and sever the sources of power of the opponents. Undermine and sever the sources of power of the opponents. ہر جگہ لگا ہوگا GHQ والے حرام زادے ہیں, منیرہ مستری کتے کا بچہ ہے. ہر جگہ بورڈ, ہر جگہ لیٹر لکھا ہوگا, فوج کی ماں مر جائے گی. دے آر پارٹ آف اے سول سوسائٹی. اس میں مزید کیا طریقے ہو سکتے ہیں میں اگلے 2-3 ویلاگز میں کیری کروں گا کہ پھر اس نے سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کیسے کٹے ہو. لیکن میں آف ہینڈ ہی کہہ دیتا ہوں, تھینک یو ویری مچ آف ہم بھیجنے کا. لیکن یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے, میرے علم میں ہیں. آئی ہیو بین ڈسکسنگ ان مائی بلاگس, ان مائی ویلاگس. ابھی بھی میں کہتا ہوں 1 لاکھ لوگ میرے سے جڑ جائیں. ہم رات سے پہلے عمران خان کو نہ چھڑوا دیں. میرا نام نظر چوہان نہیں ہے, لیکن آپ جڑے ہوئے ہیں عادل راجہ کے ساتھ, معید پیرزا کے ساتھ, حیدر مہدی کے ساتھ, صبر شپر کے ساتھ, ٹھیک ہے نا جی. وہ آپ کو اکٹھا کر کے نان وائلنٹ ایکشن نہیں کروا سکتے ہیں. میں نے تو ان چاروں کمبختوں کو کہا چلو مرو میرے ساتھ, جہاز میں چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں 10 لاکھ بندہ ہمیں ریسیو کرنے, ان کی تو فالوئنگ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ساری چیزیں آرٹیفیشل چل رہی ہیں. آپ آرٹیفیشل لائف میں رہ رہے ہیں, مٹیریلزم کی آپ زندگی میں رہ رہے ہیں. یہ جو وہ لڑکے نے بچونگڑے سے نے کیے, بند کر دیں یہ اسکول, سارے پرائیویٹ اسکول. اسی طرح اس نے لونڈے لپاڑے نے, وہ میرا نیبرہڈ میں تھا سی ویو اپارٹمنٹس میں, وہ جو اس بیچارے کو خوبصورت شہزیب کو مارا تھا, وہ بھی باہر آ گیا جتوئی. یہ بھی باہر آ جائے گا دہشت گردی کے. کل محسن نقوی نے دہشت گردی کے پرچے کٹوا دیے. اس کا کوئی ریلیٹیو ہمارا جاننے والا ہے, وہ کہتا ہے, میں نے کہا یار یہ تو ان دہشت گردی کے اندر تنن لگے ہے. وہ کہتا ہے سر کتنے کل گانڈے نو اسی ملے سی, گانڈے نے محسن نقوی دی ٹبری ٹائٹ کی. انہیں کہا چل وڑ میں شدہ یہ بچے نو باہر کرنا. آپ مر گئے ہوئے, یو آر ناٹ ہیومنس. اس نے جو 4 کور ایگزسٹنس کے بتائے ہیں نا, ریئلمز, آپ ایک بھی نہیں ہے آپ میں. باڈی بھی نہیں ہے, مر گئی ہوئی ہے. نیورونز, او جی پریشر پریشر پریشر, ٹھیک ہے نا جی. اور تیسرا جون سا ہے کوگنیٹو. وہ اوباما نے کہا تھا نا کالوں کی کوگنیٹو ایبلٹیز کم ہے,
تو میرے خیال میں ایشینز کی بھی مجھے نہ پکڑ لینا کوگنیٹو ایبلٹیز بہت کم ہیں. اینڈ چوتھا اس کانشیسنیس سے تو آپ 10,000 میل دور ہیں. کہاں شعور مقدسہ فلتھ میں بھی آتا ہے, گانڈوں کو بھی کبھی بھی نہیں. شعور مقدسہ ایک بڑی ہیونلی, ایک نروانہ ہے, ایک کاسمک ڈانس ہے, ایک کن فیکون کا رقص ہے. یہ کائنات کا رقص بڑے تھوڑے لوگوں کو میسر ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے پاس.